اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے کہ ایک روڈ میپ ہے کہ بلوچستان کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. اس میں 4 چیزوں کو میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں باری باری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی آگے جایا جا سکتا ہے. اور جو ہمارا اہداف ہے، جو ہمارا پلان ہے، وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. جناب اسپیکر، نمبر 1 از گورننس، نمبر 2 از سروس ڈیلیوری ٹو دا کامن پیپل، 3rd از PSDP، اینڈ 4th از لا اینڈ آرڈر. میں آپ کی اجازت سے ان 4 پہ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آج آپ کی حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ہے کیا. سب سے پہلے جناب اسپیکر، گورننس کے جو ماڈلز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو بے چینی ہے معاشرے میں، اس کی ممکن ہے وجہ جہاں پہ سروس ڈیلیوری، گورننس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہر ایک نے اپنا اپنا راگ الاپا ہے بلوچستان کے کیس کو لے کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو انتظامی کمزوریاں ہیں، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، نہ میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان تمام کمزوریوں کو اوور کم کر لیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش شروع ضرور کی ہے. انتظامیہ کا یہ عالم تھا کہ دور دراز علاقوں میں جو دفتر تھے، اگر دفتر تھے تو ملازمین نہیں تھے، ملازمین تھے تو دفتر نہیں تھے. اگر یہ دونوں چیزیں تھیں تو ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا، کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اگر وہ تھی تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے. جہاں جہاں پر انتظامی کمزوریاں تھیں، جیسے کوئی 26 سب ڈویژن ایسے 26 سب ڈویژنز ایسی تھی جہاں پر پچھلے 12 سال سے اسسٹنٹ کمشنرز نہیں گئے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے تمام سب ڈویژنز میں اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. جناب اسپیکر، یہ جو نوکریاں ہیں، یہ جو تعیناتیاں ہیں، یہ جو پوسٹنگز ہیں، اس پر جب تک ہم میرٹوکریسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک میرٹ پہ یہ کام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس امپروو نہیں ہو سکتی ہے. آج آپ کے صوبے میں الحمدللہ میرٹوکریسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس پر بہت زیادہ ہرڈلز بھی ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کولیشن حکومت میں ہیں، اور بھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی حوصلہ شکنی کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو میرٹوکریسی کے خلاف ہیں. اور جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں کے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی بند دفاتر ہیں ان سب کو کھولا جائے گا عوام الناس کے لیے. اور جو ان کا نظام ہے، اس پر جو چیک ہے کہ وہ جو کام کرے ہو کیا، اس کا انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک پورا چیک ہوگا اور اس کا ایک میکنزم ڈرائیو کیا گیا، اس میکنزم کے تحت وہ چیک کیا جائے گا. جناب اسپیکر، سروس ڈیلیوری بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز معاشرے میں جو بے چینی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بہت بڑا کردار جو سروس ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے. لوگ اپنی اسمبلی سے، لوگ اپنے نمائندوں سے، لوگ اپنی بیوروکریسی سے شاکی ہو جاتے ہیں، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. یوتھ اسپیشلی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو بہتر سروس ڈیلیوری ان کے ڈور سٹیپ پہ نہیں مہیا کر رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگوں کو انٹیگریٹ کریں، خاص طور پہ یوتھ کو انٹیگریٹ کریں اور ایسے پروگرامز اور ایسے پلانز کے ساتھ آئیں کہ آپ سروس ڈیلیوری کو امپروو کریں اور اس کے گھر پہ جا کر وہ سروس ڈیلیوری اس کو پرووائڈ کریں، جس سے وہ اسٹیٹ سے یا گورنمنٹ سے یا آپ کی اس سپریم ادارے سے ڈس انٹیگریٹڈ ہے، شاکی ہے. تو اس کو امپروو کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ، میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دن وہ بلوچستان میں ضرور آئے گا کہ جب ہماری یوتھ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ گورنمنٹ دن رات ان کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کو بہتر سروس ڈیلیوری پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ. پھر ان کے جو گلے شکوے ہیں
یہ محسوس کیا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں جناب اسپیکر کہ وہ جو گلے شکوے ہیں وہ پہنچیں گے کیسے ہائیسٹ لیول پہ. وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دور دراز کے ایک یونین کونسل میں ایک عام آدمی کو جو شکایت ہے حکومت سے سروس ڈیلیوری کے حوالے سے وہ کیسے پہنچے گی. تو جناب اسپیکر اس سال ہم نے اس کے لیے فنڈز رکھے ہیں, پورا ایک میکنزم رکھا ہے. اس کے تحت گراؤنڈ لیول پہ ہم جائیں گے اور اپنے اس نوجوان کی, اپنے اس بزرگ کی, اپنے اس ماں کی, اپنے اس بہن کی شکایت سنیں گے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں اس کو خود انشاءاللہ تعالی مانیٹر کروں گا. سروس ڈیلیوری کو جو ہمارا دوسرا ہدف ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے اس سال ہم نے کیا کیا. جناب اسپیکر, مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس سال 3200 بند سکول کھولے گئے ہیں. میں منسٹر ایجوکیشن آپ کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. برسوں سے بند کئی مراکز صحت جو ہے ان کو فعال کیا گیا ہے. بلوچستان کی تاریخ میں جناب اسپیکر کبھی 16,000 بھرتیاں نہیں ہوئی. ہم نے ایک سال میں 16,000 بھرتیاں کر کے دکھائی ہیں. اور آج میں اس پلیٹ فارم سے تمام وزراء اکرام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ within few months آپ کے ڈپارٹمنٹس میں جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ ان غریب بلوچستانیوں کا حق ہے, ان پر میرٹ پہ تعیناتی کی جائے اور ان کی بھرتی کی جائے. جناب اسپیکر, صحت جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ جو صحت کے مراکز ہیں غیر فعال پڑے ہوئے. میں اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غیر فعال جو ہسپتال ہیں, جو BHUs ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فعال کریں گے اور شہری ضروریات کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو جاب کریشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی جو جاب کریشن ہے, اس پر ہمارا سب سے بڑا فوکس ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے یوتھ کے لیے جاب کریشن کا بندوبست کریں گے. جناب اسپیکر, تیسرا پوائنٹ ہے PSDP کا. لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر. کیا 43% آف پاکستان کو 200 بلین یا 250 بلین روپیز کے ساتھ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ آنسر از نو. وی کین ناٹ ڈو اٹ with these less resources. بٹ کیا ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن یا ان کی صحیح معنوں میں نشاندہی وہ کی جا رہی تھی؟ اس کا جواب بھی نہ تھا. تو جناب اسپیکر, میں خاص طور پہ اپنے رفقا کو جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں, میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ PSDP میں جو میجر چینجز کی گئی ہیں اس میں میرا جس طریقے سے بھرپور ساتھ دیا ہے, میں شکر گزار بھی ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر, حیرت انگیز طور پہ ہمیں یہ تانا پورے پاکستان میں ملتا تھا کہ آپ کے پاس جو اویلیبل بجٹ ہے آپ اس کی سپینڈنگ ہی نہیں کرتے, اور اس کی سپینڈنگ جو ہے وہ 60%, 50%, 70% سے اوپر نہیں جاتی تھی. جناب اسپیکر, مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور میں خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے منسٹرز کو, میرے جو سیکرٹریز ہیں, خاص طور پہ چیف سیکرٹری بلوچستان کو, کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے 100% آپ کا بجٹ اس سال یوٹیلائز ہوا ہے. اور اس کاوش کو ہم آج یہاں روکیں گے نہیں. میں کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلی جو ہماری پروگریس ریویو ہے اس کی میٹنگ رکھ رہا ہوں, اور ہم اس کو آج سے جو ہمارے ٹاسکنگ ہے وہ کل ہم آرام نہیں کریں گے, کل سے ہم اپنی ٹاسکنگ شروع کریں گے. اور میں ایک بار پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے دوستوں کی مدد سے ہم اس سال بھی جو ہمارا PSDP ہے اس کو 100% یوٹیلائزیشن پہ لے کے جائیں. جناب اسپیکر, PSDP میں عام بلوچستانی کو ایک اور شکایت بھی ہے کہ شاید وہ جو کوالٹی آف ورک ہے وہ وہاں پر گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے. مجھے یہ اگری کر لینے دیں
کہ بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں، جو بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز ہیں، ان کو اگر سامنے رکھے تو یہ ممکن بھی شاید نہ ہو کہ اس طرح کی کوالٹی اور کوانٹٹی مینٹین کی جا سکی جو یو ایس میں ہے، یو کے میں ہے یا باقی دنیا میں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو 200 ارب ہیں یا 250 ارب ہیں، اس کا فائدہ اس نوجوان کو، اس بچے کو، اس بلوچستانی کو ملنا چاہیے جو سردیوں میں ٹھٹرتا ہے اور گرمیوں میں جھلستا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک میکنزم بنایا ہے کہ جو مانیٹرنگ اور ویلیڈیشن کرے گا، اور وہ تھرڈ پارٹی سے ہم کرائیں گے. اس کے لیے ہم نے فنڈز بھی رکھ دیے سو دیٹ ہم کوالٹی کو مینٹین کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں. جناب اسپیکر، ہمارا چوتھا جو ہدف ہے اور جو بڑا چیلنج ہے، دیٹ از لا اینڈ آرڈر. آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ایک تو پورا پاکستان فکر مند ہے، اور فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان سے کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہہ دوں میں ان کو، اس قسم کے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں جس کا بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں جو بلوچستان میں ایک رات بھی جنہوں نے نہیں گزاری، اور ہم کہیں فرانس سے یا امریکہ سے آئے. بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز لا اینڈ آرڈر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب اسپیکر، وی آر فیسنگ a serious separatist moment. دو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. Let me assure you, let me assure whole Pakistan, they cannot hold an inch of our land for more than 2 hours. They don't have that capacity. The issue is کہ وہ جو دور دراز علاقے ہیں یا قومی شاہراہیں ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز نے جو گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، they have to protect each and every inch of the land, and they have to break or breach an inch of the land for 15 minutes, for 20 minutes, for 30 minutes, for 40 minutes, not more than that. اور میں انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شاہراہیں بند نہیں ہوں گی، آج 95% ہمارے وعدے پہ عمل ہوا ہے کہ آج بلوچستان کی شاہراہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. مجھے پورا کامل یقین ہے اپنی سیکورٹی فورسز پہ، اپنی حکومت پہ، اپنے رفقا پہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو ہیڈ آن لیں گے، اور ہیڈ آن لے کے ہم اس چیلنج کو، یہ جو قومی شاہراہوں پہ آتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور بلوچستان کے بچے کو امن کی طرف لے کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. بدامنی کی طرف مزید بلوچستان برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور جناب اسپیکر، ان واقعات کو لے کر جس پہ آپ رائز بھی دیکھ رہے ہیں، اس رائز کے پیچھے بھی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں ایک بہت بڑی ریزن وہ گیجٹری ہے جو یو ایس وڈرال کے بعد بلیک مارکیٹ میں اوپنلی پرووائڈ کی گئی ہے ان ٹیررسٹ کو جن کے پاس نائٹ کیپیبل فائٹنگ کی سکل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ان کی. آپ جتنے حملے دیکھیں مغرب کے وقت، عصر کے وقت، سو دیٹ جو رسپانس آئے اس کو وہ اس گیجٹری سے اس سیکورٹی فورسز پہ اس کو اپلائی کریں اور ان کا نقصان کریں. سو فار دیٹ ہم نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فورسز کو نائٹ کیپیبل فائٹنگ فورس بنائیں گے اور اس چیلنج کو انشاءاللہ تعالیٰ نپٹا لیں گے. اور ان واقعات کو لے کے میرا پورے پاکستان سے یہ گزارش ہے، خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان واقعات کو لے کر پورے بلوچستان کی ایک ایسی پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ جیسے پورا بلوچستان جو ہے وہ کسی کے قبضے میں چلا گیا ہے، یا پورے بلوچستان میں بدامنی جو ہے وہ عروج پہ ہے. ضرور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا. جناب اسپیکر، ایک اور اہم نقطہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا تھا کہ اس لڑائی کو سمجھا کیا گیا تھا بلوچستان کے کیس میں، کہ یہ لڑائی صرف ان دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان کی فوج یا ایف سی کے درمیان ہے. اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا تھا پاکستان کے پارلیمنٹ نے، بلوچستان کے پارلیمنٹ نے. اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا تھا ہماری سول بیوروکریسی نے، ہماری پولیس نے، جوڈیشری نے، میڈیا نے. بالکل اس لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا. اور آج جتنی بھی دہشت گردی یا کاؤنٹر انسرجنسی کے بارے میں تھیریز لکھی گئی ہیں،
ریسرچ کیے گئے ہیں، تمام تھیریز میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سول گورنمنٹ موجود ہوگی اور منظم ہوگی وہاں پر انسرجنسی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہے، ریاست کی ہے، ہم اس میں حصہ لیں گے، ہم اس میں شامل ہیں اور شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے we have to equip our forces. For that CDD ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ سے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ان سے ملا ہوں انہیں ہمیشہ مجھ سے یہ بات کی ہے کہ CDD کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ نے اپنی فورس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ CDD کو اسٹرینتھن کریں گے، جس پہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اظہار خیال کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔